السلام علیکم یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز، میں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹری۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ ان معلومات کا یا اس ویڈیو کا تعلق نیشنلٹی سے ہے۔ دوسرے ٹاپک بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ جو ایسی خبریں جو ضروری ہوں گی، جو آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا، ان پہ ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ لیکن میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسپین میں لیگل ہونے کے طریقہ کار ہے، نیشنلٹی کیسے ملتی ہے، ایریا گروپاسیون فیملیئر یعنی فیملی ممبرز کو کیسے بلایا جاتا ہے، ان میں قوانین کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر میرا مقصد تھا ویڈیوز بنانا اور اس کو جو ہے نا ان سلسلے کو شروع کرنا۔ تو ان تینوں کو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ ساتھ میں جو امیگریشن کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، کورونا وائرس یا جاب یا جو بھی، ان کے اوپر بھی گائے بگائے ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آج ویڈیو شروع کرتے ہیں نیشنلٹی کے اوپر، کہ نیشنلٹی بیسیکلی جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کب ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے سے میں اب یہ چیزیں تب جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ اگلے سے میں پھر جو ہے نا وہ کون سے کاغذات ہیں، وہ کہاں سے ملنے ہیں، وہ کیسے پورے ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر جو امتحانات ہوتے ہیں ان کو ہم نے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے، کیسے پاس کرنے ہیں، اور کون سی اس میں سہولیات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے نیشنلٹی کے حوالے سے جو ان کے آئین کے اندر جو شک ہے نا، آرٹیکلو 22 de Código Civil، یعنی ان کے آئین کے اندر آرٹیکل 22 جو کوڈیگو سیول ہے، وہ سارا نیشنلٹی کے اوپر ہے۔ اسی کے اندر میں آپ کو ڈسکس کروں گا۔ یہ کھول کے رکھا ہوا ہے، اس کے کھولنے کا مقصد یہ ہے، یہ کوئی بھی بندہ کھول کے چیک کر سکتا ہے ان کے آئین کے اندر جو ان کی شکیں ہیں۔ میں پہلے بھی کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا خود کے پاس سے نہ کسی کو پہنچائی جائے، نہ کسی کو مس گائڈ کیا جائے، اور واللہ نہ ہی کوئی ایسا میرا جو ہے نا ذاتی مفاد یا ایجنڈا ہے کہ میں اپنے کسی مفاد کی خاطر کسی کو مس گائڈ کر کے، تو اس میں مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ میں نے اللہ اعلان کہا ہوا ہے کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں، میرے پاس درجنوں بلکہ اب تو سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں جو لوگ مجھے کہتے ہیں سیتا نکال دیں، یہ چیز چیک کر دیں، وہ کر دیں۔ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں چیک کر کے دیتا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک بندہ بھی بتائے میں نے کبھی کسی سے ایک سینٹ کا بھی جو ہے نا وہ مطلب لالچ کیا ہو یا مطالبہ کیا ہو، یا میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ یار میں پیسے لیتا ہوں۔ بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں کسی دوسرے سے کنسلٹ کر کے بھی بتاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے بندے کو کوئی مطلب کسی قسم کا میرا ایسا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ میرے کام کاج بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی میں ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نا بنایا کروں گا۔ کچھ میں نے بنا کے بھی رکھی ہوئی ہیں، جہاں میں جن دفاتر میں جاتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ انٹرٹیننگ بھی ہوگی، آپ کو جو ہے نا سیر سپاٹے بھی ہوں گے، وہ کرتا رہوں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ یہ کون سی چیزیں چاہیے، آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس چیز کے لیے میں آپ کو یہ کلیریفائی کر رہا ہوں یا یہ وضاحت دے رہا ہوں کہ میں جو ہے نا میرا کوئی ایجنڈا نہیں، کہ آپ میرے کسی ویڈیو پہ جا کے دیکھ لیں، ایک دوست نے نا ایسے ہی بے تکی سے جو نا کمنٹس کیے تھے۔ ہمارے لوگ جو اسی مینٹیلٹی کے ساتھ زندہ ہے، اسی مینٹیلٹی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مطلب ایک بندے نے کہیں بغیر سوچے سمجھے یا دیکھے نیگیٹو کمنٹ کر دیا، یہ میں کریٹیسائز نہیں کر رہا بلکہ ایک حقائق بتا رہا ہوں جو ہوتے ہیں۔ دوسرے بندے نے آیا، اس نے اس کمنٹ کو دیکھ کے الٹے سیدھے کمنٹ شروع کر دیے، بجائے اس کے کہ وہ حقیقت دیکھے کہ ہے کیا، یا کوئی بتا رہا ہے یا کوئی۔ پچھلی ایک ویڈیو میں میرا ٹاپک یہ نہیں تھا کہ اسپین کو امداد کتنی ملنی ہے، میں نے اس ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں کی۔ میرا ٹاپک یہ تھا کہ جو سیتا وغیرہ نہیں مل رہے تھے نا، اس میں ایک ادارے کو فنڈز چاہیے تھے، وہ نہیں مل رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا اسپین کو جو امداد ملی، چانسز ہیں کہ اس کو فنڈز جاری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کوئی فلیکسیبلٹی ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کے اوپر ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ بھائی گوگل میں سرچ کرو، آپ تو غلط بتا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، یہ وہ۔ تو میں نے کہا یار پہلی تو بات ہے کہ میں نے غلط بتایا نہیں، دوسری بات ہے کہ گوگل بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک سرچ انجن ہے، یہ کوئی چیز کریٹ نہیں کرتا، کوئی کریٹر ادارہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں دوسرا تیسرا جو بھی بندہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، کسی سرچ کرنا ہے تو اس کے سامنے آ جانی ہے۔ آپ ان کے سرکاری اداروں میں جاؤ، ان کے داد و شمار چیک کرو، ٹیلی ویژن پہ دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو گوگل کیا لگا رکھا ہے۔ اس کی میری یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 140 بلین مل رہے ہیں، اب اس کو پتہ ہی نہیں 140 بلین کتنے ہوتے ہیں، اور ان حالات میں 140 بلین یورو، اگر وہ تو کہہ رہا تھا ڈالرز، اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا ہے کیا۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ چلیں بھائی گوگل ہی کر لو، تو میں آپ سب کے سامنے گوگل کرتا ہوں، گوگل اوپن ہے، کہ 140 بلین ہے یا 140 ملین ہے۔ اسپانیا ریسیویرا 140 millones، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کو زیر کرنے کے لیے نہ، صرف حقائق بتانے کے لیے، کہ اس کے نیچے پھر دوسرے لوگوں نے بھی کافی، یہ پورے کا پورا صفحہ آپ چیک کر لیں جی، سارے کا سارا اسپانیا ریسیویرا 140 millones پورا۔ آپ پہلے پیج پہ جائیں،
ٹوٹل کسی ایک جگہ پہ بھی آپ بلین مجھے بتا دیں کہ 140 بلین ان کو مل رہے ہیں تو پھر ان بھائی صاحب کو چلو حق حاصل ہے. آپ نیکسٹ پیج کے اوپر جائیں گے تو تب بھی ملین. اب آپ ان کے 10 پیجز جو ہے نا گوگل کے سارے سرچ کر لیں, اس میں 140 ملین ہی لکھا ہوا ہوگا, بلین نہیں لکھا ہوگا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملین اور بلین میں فرق کیا ہے اور ان کی جو ہے نا کوانٹٹی میں فرق کیا ہے. 140 بلین اگر اسپین کو مل جائے گا تو باقی یورپ یا دوسری دنیا کدھر جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ایسی وضاحت, اور اسی وضاحت کے لیے میں نے یہ آرٹیکل کھول کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کل کو جو ہے نا وہ اگر یہ اعتراض کرے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئی شیخ فلانے بندے نے تو یہ بتایا تھا. اصل میں ان لوگوں کی مینٹیلٹی کا میں یہ بتا رہا ہوں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو جھوٹ بول کے ان کی مرضی کی بات کرتا ہے نا وہ پسند آتی ہے, جو ان کو سچ بتا کے حقیقت بیان کرتا ہے نا جو کسی کو پسند آئے یا نہ آئے وہ ان کو تکلیف دیتی ہے. پھر کچھ لوگوں نے میری اپنے بھائی سے بات سننا بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں, یہ شام کو بیٹھ کے کسی کے پاس چائے پیتے ہیں, کسی کے پاس کافی پیتے ہیں اور وہ ان کو تھاپڑا دیتے ہیں کہ بھائی کریٹیسائز کرتے رہو جو بندہ حقیقت بتاتا ہے, کیونکہ حقیقت لوگوں کو پتہ چل جائے گی تو ہمارا کاروبار رک جائے گا. تو یہ تو ہماری سوچ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں مثبت سوچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے کسی کے ساتھ ضد لگا دیں کہ میں بڑا رستو ہوں, میں نے جو ہے نا بڑی ایجادات کی ہے, میرے پاس علم زیادہ ہے تو میں تمہارے اوپر تنقید کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے غلط کہا ہے, حالانکہ خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں نے گوگل بھی کر کے دیکھ لیا, اس سے پہلے بھی کیا تھا, میں نے ٹیلی ویژن بھی دیکھے, میں نے سرکاری لوگوں سے بھی پوچھا جن کے ساتھ میرا بہنا اٹھنا بیٹھنا ہے, آنا جانا. میں آپ کو بتا دوں گا کسی دوسری ویڈیو میں کہاں کہاں جاتا ہوں اور کہاں سے معلومات اکٹھی کرتا ہوں, تاکہ ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا ان کو ٹھنڈ پڑ جائے. اچھا چلیے چلتے ہیں جو ہے نا نیشنلٹی کے ٹاپک کی طرف. اس کے لیے بیسیکلی آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کا اسپین میں لیگل ہونا, یعنی آپ کے پاس پیپر ہونا, ترخیتا دے ریسیڈنسیا, ترخیتا پرمیسو دے ریسیڈنسیا, یعنی آپ کو یہاں رہائش کا اجازت نامہ کارڈ جو ملتا ہے. اس کے بعد آپ کا بوئنا کنڈکٹا سیویکا, اس کا مطلب ہے آپ کا کردار اچھا ہونا, یعنی آپ کے اوپر معاشرے میں کوئی کیسز, کوئی کریمنل چارجز, کوئی ایسی چیزیں نیگیٹیوٹیز آپ کے نام کے آگے نہ ہوں جس سے آپ جو ہے نا یا تو نیشنلٹی جمع ہی نہ کروا سکیں یا پھر اگر جمع کروائیں تو آپ کی ریجیکٹ کر دی جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد نیشنلٹی جمع کروا ہی نہیں سکتے, آپ کے اوپر کچھ چارجز یا کوئی جو ہے نا کریمنل کیسز وغیرہ ہیں, آپ کروا سکتے ہیں, لیکن اب تب کروا سکتے ہیں جب آپ عدالت سے آپ کلیریفیکیشن سرٹیفکیٹ لے لیں گے کہ میں نے کیسز کی سزا بھگت لی ہے اور میں جو ہے نا ان سے کلیئر ہوں, بری ہوں, پھر آپ جو ہے نا رجسٹر سیول میں دال ساتھ میں اٹیچ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. تیسری ہے اسپین کے بارے میں آپ کی معلومات, زبان کا آنا, اس کی کلچرل ہیریٹیج, تہذیب و تمدن, رہن سہن کے بارے میں آپ کا پتہ ہونا. یہ تو 3 بنیادی چیزیں ہیں, ان کو آگے میں ایک ایک کر کے ساری انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اب جو ہے نا لیگل ہونے کے بعد سب سے پہلا کیا کام ہے, ایک تو ہے جنرل عام ممالک کے لیے جو ہے نا وہ 10 سال کا قانون ہے, ان کے لیے 10 سال یہاں مکمل کرنا ضروری ہے. وہ 10 سال کس طرح ہونا چاہیے کہ آپ آئے, آپ 13 سال رہے ادھر, لیکن آپ کو پیپر 3 سال کے بعد ملے رائگو کے یا کسی بھی قانون کے تحت, تو آپ کو جو ہے نا پہلے 3 سال جب تک پیپر نہیں ملے وہ آپ کا لیگل عرصہ نہیں ہوتا, تو آپ کے کاؤنٹ جو ہے وہ 10 سال ہی ہوں گے. یعنی آپ کو پہلا کارڈ ملے گا وہ ختم ہوگا, 2 سال کا مل جائے گا, پھر 2 سال کے بعد پھر 2 سال کا ملے گا, یہ 5 سال ہو جائیں گے. جب پہلا 5 سال کا جس کو لارگا دوراسیون کہتے ہیں, جو پہلے پرماننٹ ہوتا تھا, وہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ مجاز ہوتے ہیں. یہ آپ کو سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں, جب آپ کا پہلا 5 سال کا لارگا دوراسیون کا کارڈ ختم ہوگا تو آپ اس کے ساتھ ہی نیشنلٹی اپلائی کرنے کے ایلیجیبل ہو جائیں گے. یہ تو ہے عام ان ممالک کے لیے. ان میں سے یورپین ممالک نہیں آتے, یورپین ممالک کے لیے علیحدہ قانون ہے, ان کے اوپر میں علیحدہ سے انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا, ویڈیو بھی بناؤں گا. اس میں جو نکات اٹھا رہا ہوں ان نقطوں کے اوپر آگے علیحدہ میں ویڈیوز بھی بناؤں گا انشاءاللہ چل کے. اس کے بعد 2 سال کے ہیں, میں آپ کو یہ ترجمہ کر کے بتاؤں گا تو ڈبل لمبی ویڈیو ہو جائے گی. میں جو ہے نا اسپینش پڑھ کے اسی طرح آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے جنرل جو ہے وہ 10 سال کا ہے, دوسرا جو ہے 5 سال کا ہے. وہ کن لوگوں کے لیے, وہ جو ریفیوجیز ہیں, ریفوجیادوس, وہ کسی بھی شکل میں ہوں, وہ اگر آ کے پولیٹیکل ازیل کرواتے ہیں, سیاسی پناہ لیتے ہیں, اس کے ملک کے حالات خراب ہیں, اس کا ذاتی مسائل ہیں, تو وہ اس کی اگر پاس ہو جاتی ہے تو ان کو حق حاصل ہے. یعنی وہ ریڈ کراس کے تھرو کرواتے ہیں, ترخیتا بلانکا روخا, یہ واریوس ٹیپو ہیں, یعنی کافی ساری ٹائپس ہیں اس کی. ان کے لیے 5 سال کا قانون ہے. اس کے بعد ہے y 2 años cuando se trate de nacionales de origen de países ایبرو امریکانوس. اب ایبرو امریکانوس کو آپ جو ہے نا اسپینش میں اس کے اوپر ویڈیو تو کافی دیکھ چکے ہوں گے. نیشنلٹی کی ریکویسٹ جو ہے نا کیا چاہیے ہوتا ہے, کیسے جمع کروانی ہے, لیکن کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. پائسس
इब्रो अमेरिकानो का मतलब है वो टेरिटरीज, वो पाइसेस, वो ममालिक जो स्पेन और पुर्तगाल के अंडर रहे हैं, इनकी कॉलोनीज रहे हैं, उनमें बहुत सारे यानी सारे ममालिक जो लतीनो अमेरिका के वो इनके अंडर ही आते हैं। दूसरे ममालिक जो हैं वो स्पेन के थे, जो पुर्तगेज यानी पुर्तगेज बोलते हैं यानी ब्राज़ील, वो पुर्तगाल के अंडर आते थे। उसके अलावा ये अंदोरा, फिलिपीना, गिनी इक्वाटोरियल और पुर्तगाल दे सिफारदीस, यानी उन ममालिक से मुअल्लका जिनके ताल्लुकात थे या तल्लक हैं, उनमें ये भी आते हैं अंदोरा, फिलिपीना। इन ममालिक में जो है ना इनके लिए 2 साल का कानून है, यानी जनरल 10 साल का, रेफ्यूजीज के लिए 5 साल का, और जो इनके स्पेनिश बोलने वाले या जिन इनके कब्जे में रहे हैं उनके लिए 2 साल का। पहली शर्त क्या है? लीगल होना। उसके बाद फिर जो है 1 साल का कानून किन के लिए है? वो जो यहाँ पैदा हुए स्पेन के अंदर, वो चाहे जो है वो स्पेनिश हो या स्पेन से बाहर किसी एक्स्ट्रा खेरों को बच्चा यहाँ पैदा हो, तो जो यहाँ पैदा हुआ उसके लिए 1 साल के बाद आप जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने किसी स्पेनिश से शादी की है, वो आप मर्द हैं या औरत है कुछ भी है, तो आप लीगल रह रहे हैं, उस 1 साल में आपकी डिवोर्स अप्लाई नहीं हुई, आप अलहदा नहीं हुए, तो 1 साल के बाद आप जो है नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने शादी की है और आपका वो स्टेटस वही बरकरार रहा है, लेकिन आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो स्पेनिश थी उसकी डेथ हो गई है, उसी सूरत में कि आप अलहदा नहीं हुए थे, आपकी डिवोर्स नहीं हुई थी, तब भी आप जो है ना 1 साल के बाद कानूनी तौर पर नेशनलिटी अप्लाई करने का हक रखते हैं। उसके बाद कोई माँ या बाप लिखा है, पादरे और मादरे बोलो, या दादा दादी या नानी नाना, कोई भी जो है ना जिनका कोई ऐसा रिश्ता जो स्पेन से बाहर पैदा हुआ लेकिन नेशनलिटी उसके पास स्पेन की हो, यानी किसी का दादा स्पेन में है और पोता उधर बाहर पैदा हुआ है, किसी का माँ बाप स्पेन में है और जो है ना बेटा पैदा बाहर हुआ है, वो आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि अगर कोई औरत इधर आई है, फर्ज करें लतीनी को औरत आ गई है, कोई भी आई है, किसी स्पेनिश के साथ रही है, वो अपने मुल्क में चली गई, उसका बच्चा वहाँ जाके पैदा हुआ, तो वो स्पेनिश ही कहलाएगा, उसको 1 साल के बाद हक हासिल है, वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। वो पार्टीदा दे नासिमेंट तो इधर होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आगे डिस्कस इंशाल्लाह इन डिटेल करूँगा। अब इनके लिए और क्या चाहिए होता है? तीसरी शर्त जो है वो ये है कि आपको जो है ना इम्तिहान पास करने होते हैं 2, वो है से पहला इम्तिहान, ये तो सब के लिए लाजम है, यानी यूरोपियन यूनियन के ममालिक को छोड़ के बाकी जितने भी लतीनो हैं, जो स्पेनिश बोलने वाले हैं, पुर्तगाल बोलने वाले हैं, उनके लिए ये लाजमी है। ये क्या है? Conocimiento Constitucional y Sociocultural de España, ये मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो से है उसका मतलब ये है Conocimiento Constitucional, यानी आपको कानून यानी इनके आइन के ऊपर आगाही हासिल होना चाहिए। y Socioculturales, जो सोशल कल्चर है यहाँ का स्पेन का, उसके ऊपर आपको आगाही होनी चाहिए। ये आपको जो है ना 25 सवालों का एक जो पेपर मिलता है, उसमें से आपके 15 जो है वो ठीक होने चाहिए। वो जो है ना रेशो तकरीबन बनती है 60%। वो अगर आपके ठीक हो तो आप जो है ना पास कर सकते हैं। ये यूजुअली इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इसके ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो सारा तरीकाकार बता दूंगा कि आपने किस तरह से इसको पास करना है। दूसरा इम्तिहान है उन लोगों के लिए जो दूसरे उन ममालिक से आते हैं। आज दूसरा इम्तिहान उन लोगों के लिए लाजमी है जो गैर स्पेनिश है, यानी लतीनो अमेरिकन या स्पेनिश बोलने वाले ममालिक के लिए नहीं, जो हमारे जो है ना एशियाई बशिंदे, जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन है, अफगानी है, ईरानी है, उन सब के लिए वो ज़ुबान का इम्तिहान देना लाजमी है। आगे जब ज़ुबान के इम्तिहान के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इसी तरह डिटेल तो आपको बता दूंगा कि किन लोगों को मुआफ़ है और ज़ुबान के बगैर आप जो है किस तरह नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये ज़ुबान का इम्तिहान लाजमी है। ये इम्तिहानात कहाँ होते हैं, ये इनके सेंटर्स हैं, उसके ऊपर भी जब ये मैं ज़ुबान के ऊपर स्पेशल बनाऊंगा तो सारी डिटेल बता दूंगा। इनका तासा क्या है, इसका एक का मेरे ख्याल 180-85 है, दूसरे का 120 से 130 है, इस तरह करके। तो मैंने खुद इम्तिहान जो है पास भी किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर मेरे पास CDs हैं, मेरे पास ऑडियोज़ हैं, मेरे पास बुक्स हैं। तो इंशाल्लाह सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आगे आपको दूसरी वीडियो में सारा तरीका कर बताऊँगा कि कहाँ तक जो है ना हमने ये किया और आगे हमने क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसका पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पेपर्स कौन कौन से चाहिए होते हैं और कहाँ जमा करवाने और कहाँ से मिलते हैं। तीसरे में हम डिस्कस करेंगे कि इम्तिहानात जो है वो कहाँ कहाँ होने हैं, कैसे पास होते हैं और किन लोगों को उसके लिए छूट और रियायत हासिल है। तो उम्मीद आप लोगों को जो है ना वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
کوئی چیز بری لگی ہو، کوئی بات بری لگی ہو، تو فیکٹس کہنا جو ہے وہ برے نہیں ہوتے، ان کو سمجھ لیں تو پھر برا نہیں لگتا. اگر ویسے ہی ان کو سن لیں اور سمجھے نا تو پھر شاید برا بھی لگے. پھر بھی اگر برا لگے تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. یہ کہنا یا بتانا ضروری اس لیے تھا کہ ہم جو ہے نا بلا وجہ کسی کو جو ہے نا وہ کسی کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں بغیر کسی سمجھ بوجھ کے. حالانکہ میں بار بار واضح کر چکا ہوں کہ میرا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ میں اس سے کمائی کروں. اور مجھے کوئی بندہ سامنے آ کے بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کمائی کا ذریعہ اپنا بتایا یا بنایا یا سمجھا ہو، وہ ایسی کوئی میری سوچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ لوگوں کو اپنی سوچ بدلنے کی سب سے پہلے جو ہے نا توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ جو ہے نا جس ملک کو چھوڑ کے جہاں آ کے رہنا چاہتے ہیں نا اس ملک کے کلچر کو بھی سمجھیں، اڈاپٹ کریں، اس کے مطابق اپنی سوچ کو بنائیں، اس کو اپنائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر بندہ ایک سوچ کا مالک نہیں ہوتا. ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر خیال رکھیں. اللہ حافظ.